صاحبہ کیا افیکٹ جی پڑتا ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر اگر گھر میں ہی وہ دیکھیں کہ پیرنٹس اس طرح سے لڑ رہے ہیں تو ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. آپ نے بہت ساری باتوں کے جو جواب ہے وہ تو آپ کی اپنی ریسرچ بھی ہے. بالکل ٹھیک ایسا ہی ہے کہ بچوں کے اوپر آپ نے کہا کہ کانفلکٹ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ہے اور بچے بھی جب گھر کے اندر بھی وہی فرسٹریشن اگریشن اور کانفلکٹ پیرنٹس میں دیکھتے ہیں. آپ ماڈلنگ کر رہے ہیں نا, سوسائٹی کر رہی ہے گھر سے بچوں کی آپ تربیت اور ایک ماڈلنگ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹارگٹ آف فرسٹریشن ہمارے اپنے سے ہمیشہ یہ کمزور پہ نکلتا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ باس اپنے سب آرڈینیٹ پہ, ہسبینڈ اب جا کر اپنی بیوی پہ, وہ اس کو اپنے سے کمزور لگتی ہے, بیوی جا کر بچوں پر غصہ نکالتی ہے, بچے جا کر کھلونوں پہ نکالتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ بچوں کے اندر بیہیویئرل ایشوز بہت آ رہے ہیں, لو سیلف اسٹیم آ رہی ہے. امبیلنس دیکھیں کیا ہوتا ہے, بیلنس از ویری امپورٹنٹ. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی جیسے آپ نے کہا کیمیکل امبیلنسز کیسے آتا ہے, کانٹینیوس کانفلکٹ. آپ بریکنگ نیوز دے رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, آپ ٹی وی لگاتا ہے بچہ بریکنگ نیوز, باہر جاتا ہے کانفلکٹ, گھر کے اندر آتا ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ میں بڑی ایک ٹپیکل مثال دیتی ہوں کہ ہم سب کریلے ہیں لیکن بچے ہمیں سیب چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کریلے ہیں کا بیج ہیں تو آپ نے سیب نہیں کھانے بھائی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بھی کہا, جنت ہے. میں سمجھ چلے آپ کہتے ہیں دو پہیے ہیں گاڑی کے, گاڑی میں آپ نے سوار کیے ہوئے ہیں پہیوں نے بچے اس گاڑی میں, ایک پنکچر ہے ٹائر. اب آپ کتنی دیر گھسیٹیں گے اس گاڑی کو؟ یا آپ اس کو ریپیئر کریں گے, یا آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور یا آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں. ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو پیرنٹس ڈیسیجن لے لیتے ہیں انٹیگریٹی کے ساتھ, وہ 2 سال میں بچہ ریکور کر جاتا ہے. لیکن جو کانٹینیوس کانسارڈر نان ایپیلیپٹک فٹس, بچوں کو جھٹکے, پہلے تو یہ صرف عورتوں کے لیے تھا نا, کمپریشن سپریشن, جو بچے سپریسڈ ہیں وہ اب نکال نہیں. بچوں میں آپ دیکھیں جو ان کے ایجوکیشن میں ایشوز تو آ ہی رہے ہیں, بچوں خود کے اندر اعتمادی نہیں ڈرگس کے اوپر رہتی ہے. بچے جا رہے ہیں. خود آپ یہ تو چھوٹی بات رہ گئی ہے بھائی, اس سے بڑھ گئی ہے بات. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ بتا رہی اپنی ہیں کہ یہ سوسائٹی جو میں گھریلو سبسٹنس ابیوز, مسائل ہیں یہ بچوں کی ہیلتھ پر اتنا افیکٹ ہوتے ہیں کہ بچوں کو فٹس بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں لائف کے کسی بھی سٹیج پر جا کر؟ بالکل. دیکھیں 13 سال تک برین ڈیولپ کر رہا ہے, آپ نے اتنا فریجائل ہے اس کا مائنڈ, اتنا فریجائل ہے وہ تو ابھی اپنی وہ جو کہتے ہیں نا اپنی تھنکنگ کر رہا ہے ریشنل. آپ اس کو اس ٹائم کے اندر بچے کے ساتھ آپ کا جو کہتے ہیں نا کہ آپ بڑا کہتے ہیں بچے کو, ابھی تو یہ اسکولوں میں بتا دیا کہ آپ بچے کے اوپر فزیکل وائلنس نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا جو یہ وربل وائلنس ہے یہ بچے کے اوپر کیسے, اس کو تو آپ کو دیکھیں مینٹل ہیلتھ ہے, اس کو تو برین ڈیمیج کر دیا آپ نے. پھر آپ اس کی تربیت ایسے کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ آپ ایک ایسا خطرناک بام تیار کر رہے ہیں جس نے آگے جا کر اپنی ریلیشن شپ کے اندر, پہلے تو بچے شادی نہیں کرنا چاہتے, آپ دیکھیں شادی کا کلچر ہی جا رہا ہے ہماری سوسائٹی سے, بیرا روی کی طرف جا رہی ہے سوسائٹی. کیوں جا رہی ہے؟ پھر آپ نے ان کو یہ گیمز پکڑا دی ہیں جی, وہ آپ نے اتنی اگریسو گیمز بچے میں وائلنس. دیکھیں وائلنس اور اگریشن یاد رکھیں یہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی فارم کے اندر آپ کو نظر آئے گا. تو ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس یہی ہے کہ آپ اپنے جو یہ آپ کے جذبات ہیں یہ تو سمجھیں دوسرے کے بھی سمجھیں. ہمارے ارد گرد لوگ اتنے زیادہ بائی پولر اور اتنے زیادہ اگریشن, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. بچوں کی تربیت میں اسکول کے اندر بھی میں اچھا اساتذہ ڈاکٹر کرام صاحبہ, یہ کہوں گی کہ آپ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں جو فزیکل ٹارچر ہے یا جو فزیکل علامات ہیں وہ تو نظر آ جاتی ہیں, فزیکل انجری تو ہمیں ظاہر ہو جاتی ہے, مینٹل ہیلتھ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے تو پیرنٹس کی اس پر بھی توجہ ہوتی نہیں ہے. اور جب سے یہ گیجٹس آئے ہیں ویسے ہی پیرنٹس کی توجہ بچہ کیا کر رہا ہے, وجاہت آپ بات کر رہے ہیں کہ زخم نظر آ جاتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے زخم نظر نہیں آتے, لیکن ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے, بچے اگر پیرنٹس کو کہیں انزائٹی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں اچھا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا, یہ کام کرو صحیح ہو جاؤ گے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے, کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پر. دیکھیں یہی والی بات ہے نا کہ سب سے پہلے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو چینلز ہیں ان کو پراپر ایک پروگرام جیسے آپ مارننگ شوز کرتے ہیں, ایک مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر دینا بہت ضروری ہے.
آپ کو پتہ ہی نہیں انگزائٹی کہ آپ نے کسی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں جاؤ جی اس کو تو ڈپریشن ہو گیا. ایسا نہیں ہے, اس کے پراپر سمبل ہیں, یہ سائنس ہے, اس کے سائیکولوجیکل افیکٹس بھی ہیں, بایولوجیکل افیکٹس بھی اس کے ہیں. ہماری انوائرمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ بچوں کے لیے کیا ہے, کھیلوں کے میدان چلے گئے, وہ اگریشن اور وائلنس آپ نکالتے ہیں, وہ نکالنا ہے آپ کو, چاہے آپ سپورٹس میں نکالیں, جم میں نکالیں, سکولز کے اندر جو بڑے بڑے سکولز ہیں, اب وہ کوٹھیوں میں اور گھروں میں سکولز بنے ہوئے ہیں, انہوں نے بچوں کو کیا تربیت, سارا فوکس گریڈز کے اوپر ہے, اور ایجوکیشن جو سلیبس ہے وہ سسٹم آپ کا ہونا چاہیے یا کسی بھی باہر کے ملک کا ہونا چاہیے. لیکن آپ کے اپنے دیکھیں, ہم اپنے نارم, کلچر اور ریلیجیس ویلیوز کے درمیان کے اندر رہیں گے تو ہم نارمل ہیں. اگر ہم نہیں رہیں گے, یہ بیلنس گھر سے ملے گا, یہ اساتذہ اکرام سے ملے گا. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. پیرنٹس سے ٹائم دینا ہی چھوڑ دیا. کھانے کی کدھر رہا وہ کلچر کے, بچے سارے اکٹھی ہوتی تھی فیملی کھانے کے ٹیبل کے اوپر. آپ برگرز کے اوپر لے آئے ہیں بچوں کو, ڈائریکٹ ہی لے آئے ہیں, وہ خود ہی اپنے آن لائن آرڈر کرتے ہیں. ماں باپ سے کچھ سوال ہم کرتے تھے, سوال ان سے, ان کے پاس جواب ہوتے تھے, ہمارے لیے رسپیکٹ تھی, ان کے پاس وقت ہوتا تھا ہمیں جواب دینے کے لیے. بچوں ماں پیرنٹس کو آپ 10 دفعہ بچہ جو آواز دیتا ہے, ماں باپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے, وہ کدھر سے ہیلپ لے رہا ہے, گوگل اس کی ماں بن گئی ہے. اب وہ دیکھیں باہر کے اب نارمیلٹی اٹ ڈیفرز فرام کلچر ٹو کلچر. جو چیزیں ہمارے لیے یہ تو مسائل ہو گئے, نارمل ہے باہر نہیں ہے. بالکل یہ مسائل آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے ان کی. اب حل کیا ہے, کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے پیرنٹس کو گھر میں, اور کیا پازیٹیو ایکٹیویٹیز اپنانی چاہیے کہ بچوں کو مینٹل ہیلتھ ان کی محفوظ کی جا سکے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو یہ بات کا بالکل سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کی آنے والی نسل آپ سے بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ کریشن آپ کی نہیں ہے, یہ اللہ کی کریشن ہے. آپ کی کریشن میں اگر آئی فون 13 سے بہتر ہے نا, تو اس نے جس نے کریٹ کیا ہے جنریشن کو آگے آج کے تقاضوں کے, وہ ہم سے بہت بہتر ہے. وہ ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں, ان میں ہم سے کم ہپوکریسی ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے اور وہ اس کے اندر سے خود چوز کر رہے ہیں اپنی کلچرل ویلیوز, ریلیجیس ویلیوز. آپ نے صرف عزت دینی ہے ان کو, عزت دیں اپنے بچوں کو, رسپیکٹ دیں, ٹرسٹ دیں, وقت دیں, کوالٹی آف ٹائم دیں. اچھا, آپ ان ایک کو اور جو یہ آپ نے ایک سوری میں مجھے ایک چیز جی کمپلیٹ کرنے دیں. یہ جو آپ نے ان کو مٹیریلائزڈ دے دیا نا, کہ ایک گیجٹ پکڑا دیے, بچے کو کھانا کھلا رہی ہے مائیں تو ٹیلی فون پکڑا دیا, یہ کر دیا. ماں باپ ایک دوسرے کی جب سامنے عزت نہیں کرتے, جھوٹ, یہ جو بیسک جو ایتھکس ہیں, آپ بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں, منافقت سکھاتے ہیں, مٹیریلائز دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں سارا قصور ہمسایہ ممالک کا نہیں ہے. بھائی ہمارے اپنے ہیں, ہمیں خود سے بننا پڑے گا, تو پھر کریلے کھائیں گے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بالکل آپ نے صحیح بات کی. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جو نئی جنریشن ہے وہ جدید تقاضوں سے انہینس ہے, وہ سمجھتی ہیں, وہ زیادہ ماں باپ سے زیادہ سمجھدار کہہ سکتے ہیں, کہ زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ہر فیصلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے نا وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے, خود ہی فیصلوں پہ اس کے اثر انداز ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں بچوں کی جو قوت فیصلہ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے, اور پھر یہ جو گیپ آتا ہے, پھر باغیانہ رویے جنم لیتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے, کوئی لیک آف کانفیڈنس ہے, بچوں کو اتنا کانفیڈنٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں, خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ جب گھر میں کوئی فیصلہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, فرنیچر نہیں آ رہا ہے, گھر موو کرنا ہے, گاڑی لینی ہے, کوئی ایجوکیشن, بچوں سے ہم سے رائے لی جاتی تھی بٹھا کر. آپ کے اور یہ جو کانفیڈنس آتا ہے نا, یہ لیڈرشپ سکلز, لیڈرز کیوں نہیں پیدا ہو رہے. اور بھائی آپ جو ماں باپ جن کے اپنے زندگی کے غلط فیصلے ہیں, نہ تعلیم میں وہ کامیاب ہیں, نہ وہ اپنے جو ایک فیملی سسٹم کو لے کر چل سکے ہیں. فیملی سسٹم تو ٹوٹ گیا نا, ساس سسر کو برا کہو, ماں باپ غلط ہے, رشتہ دار ہیں ہی برے. آپ نے بچوں کو اپنی غلطیاں, آپ بچوں کو پلوٹ کر رہے ہیں ان کے دماغوں کو, اور پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ غلط, کیونکہ آپ غلط ہیں, آپ کے غلط فیصلے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے غلط فیصلہ نہ کر لیں. ایسا نہیں ہے. آپ نے ان کو فیصلہ کرنے کی کہ آپ نے ان کو صحیح اور غلط, اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو پڑھنے دیں. وہ جو کتاب ہے اللہ کی, ان کو کہیں کہ اس کو بھی ایز اے سلیبس پڑھو, دیکھو وہ کیا اللہ کیا کہتا ہے. اور ہمارا سب سے ماڈرن ریلیجن ہے, اگر ہم اس کے اوپر چلیں. انفارچونیٹلی ہم نے دین کو
हमने हर एक चीज को अलग-अलग कर दिया है, अलग-अलग उसको हमने। अच्छा डॉक्टर नौशाबा, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, और छोटे छोटे जो डेली के काम होते हैं कि बच्चे को ये भी आप इवन अलाउ करें कि आपने किस कलर की शर्ट पहननी है, कि बच्चा खुद डिसाइड करे कि आज मुझे इस कलर की शर्ट पहनी है, इससे खुद एतमादी आएगी, उसमें क्वालिटीज इनहांस होंगी और बहुत ज़्यादा बच्चा आपका कॉन्फिडेंट होगा, आपको दिनों में उसका बिहेवियर पता चलेगा। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको पता है जो भी मसाइल हैं वो भी सबके सामने होते हैं, वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए कितना डैमेजिंग होता है? देखिए, मैं अगर आप समझ रहे हैं कि एक स्टिमुलेशन आपको एनवायरनमेंट से कॉन्टिन्यूस आ रही है और आपके बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है, और आप सब लोगों को नहीं बदल सकते, उसके अंदर कोई फिजिकल वायलेंस हो रहा है, वर्बल वायलेंस हो रहा है, अब्यूसिव बिहेवियर है, उसके अंदर एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहे स्कूल्स के अंदर बुलिंग हो रहा है, बच्चा बुली हो रहा है, देखिए बुली हो रहा है अगर बच्चा, वो घर से हो रहा है या बाहर से, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट से या तो उसको बदलें। अगर आप बड़े होकर, अगर आपके अंदर अभी तक इतनी अकल नहीं है कि आप अपने रवैये बदल सकते हैं और आपकी अच्छा, हम हमेशा आप बच्चों को करें। डॉक्टर साहब, हम हमेशा वेस्ट को फॉलो करते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ के क्या ट्रेंड्स हैं, फैशन ट्रेंड्स हो जाएं या कोई भी ट्रेंड्स हो जाएं, तो अगर पेरेंट्स प्रॉब्लम में हैं, उनकी शादी मुश्किल में है, वो लड़ रहे हैं और बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैरिज काउंसलिंग का, बाहर ये कॉन्सेप्ट है, क्यों फॉलो नहीं किया जाता यहाँ पर? या बड़े बैठते हैं और 4 लोग बैठते हैं तो वो तो फिर मामला तलाक तक ही पहुँचते हैं, वो सुलह नहीं होती। मैरिज काउंसलिंग शादी के बाद नहीं होती, जो ये काउंसलिंग होती है या ये डिसीजन होता है, ये शादी से पहले कराएं आप, क्योंकि अब आपके अगर बड़ों में समझदारी नहीं है, बड़ों के गलत फैसले हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बच्चों के लिए फैसले कर लें। अगर आपने अपने लिए ठीक फैसला नहीं किया या आपके बड़ों ने नहीं किया, तो बच्चों को इतनी समझ दें, और उसके लिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि साइकोलॉजी, अगर वो बड़े नहीं रहे या अगर आपका फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई दादा दादा नानी नाना नहीं है, बच्चा 3rd जनरेशन से सीखता है, ये याद रखे। जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। अगर नहीं है तो आप एक स्पाउस या फैमिली काउंसलिंग या वो अपना जो एनालिसिस है वो जरूर करवा ले शादी से पहले। अगर सपोज कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आप उसके, देखिए, हेल्प लेने में आधी प्रॉब्लम याद रखिए उस वक्त रिजॉल्व हो जाती है जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है। हमारा मसला ये है कि हम रियलाइज ही नहीं कर रहे। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आते कहते हो तो पागल हो गया, और पागल हो गया, वो साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ, वो शेम है ये एक। फिर डिसिप्लिन नहीं है, माँ ऑर्गेनाइज नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का स्क्रीन टाइम नहीं है, सुबह देर से उठ रही हैं, बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं है, वर्किंग वुमेन है, घर कैसे बैलेंस करना है, बाहर कैसे, आपको एक अपना एक्टिविटी स्केड्यूल प्लान प्लीज बच्चों के लिए करें। बच्चों की एक्टिविटी आपके बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जो बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं है ये। और आपको कंसिस्टेंसी और इस्तिकामत याद रखें, नमाज से बेहतर कोई नहीं है। आप बच्चों को और वो आपने नहीं उनको पढ़ानी, वो आपने खुद पढ़नी है, आप उनको नहीं कह सकते। ये बिल्कुल, आप पढ़ेंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे, आप जो कुछ करेंगे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर नौशाबा अंजुम हमारे साथ मौजूद थी।